انہوں نے اگر یہ بیان یا تفصیل بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کس مراحل سے گزر کے آگے آئے ہیں اور ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. لیکن جب دیکھیے کچھ لوگ یوں بھی دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ جب لانگ مارچ ہوتا ہے، بالکل جمہوریت میں یہ حق ہے جماعتوں کا بھی اور گروپس کا بھی کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور لانگ مارچ کریں ان ایشوز پر جن سے وہ اگری نہیں کرتے، لیکن کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا جمہوریت کی طرف ابھی پیش قدمی ہوئی ہے، کافی طویل آمرانہ دور سے ہمیں نجات ملی. اب یہ ایک نازک جمہوریت ہے، اس کو نشر و نما دے کر ہم نے توانا کرنا ہے. اگر اس پر وار ہوگا یا اس پر لانگ مارچ ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں اس اسیسمنٹ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجزیہ ایک آپ کے کچھ لوگوں کی طرف سے ہے. تجزیہ یہ ہے کہ جمہوریت ان معنی میں آئی نہیں ہے. اگر دو افراد ہمارے وزیر اعظم میں ایک ہو جائیں اور ایک صدر ہو جائیں تو وزیر اعظم کے لفظ کے ساتھ تو یہاں ہمیشہ وزیر اعظم رہے ہیں. پرویز مشرف بھی یہی کہتے تھے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، 5 سال اس نے پورے کیے ہیں، وزیر اعظم کو انہوں نے منتخب کیا ہے. آپ کیسے اس کو غیر جمہوری کہتے ہیں؟ بات یہ ہے جمہوریت کے. لیکن وہاں ایک آرمی کے جنرل صاحب جو تھے وہ صدر کا عہدہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. یہاں تو ایک سویلین صدر ہیں جو کہ تھمپنگ میجورٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں تمام اپنی جو الیکٹرل کالج ہے اس سے. تو جمہوریت کا عمل تو اپنی جگہ پر ہے. جو چھینے تھے، جو پرویز مشرف نے چھینے تھے اور ایوان صدر کے اندر جمع کر دیے تھے، وہاں پہ آصف زرداری صاحب ہمیں ان کے لیے عزت ہے. میں یہ لفظ پرویز مشرف صاحب کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ ان کے لیے عزت ہے. تو وہ تمام اختیارات جو پڑے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کو ایک وہاں پہ ایک کٹ پتلی بنانے والے اختیارات، تو ہم کہہ رہے کہ اس پارلیمنٹ کو پھر منتخب کرنے کا کیا فائدہ ہوا اگر لوگ مایوس ہو جائیں اسی طریقے سے. میں فیصل صالح حیات صاحب بھی میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ نے بات سنی جناب جاوید ہاشمی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جو وہ اقدامات تھے جو آمرانہ دور میں کیے گئے تھے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دور میں کیے گئے تھے؟ میں کہوں گا آپ کی حکومت تھی اس وقت. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تبدیل ہونا ناگزیر ہے؟ جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ آئیڈیلسٹکلی تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ان گراؤنڈ ریالٹی یا ریئل پولیٹک یہ صحیح شاید اس وقت کی ضرورت ہے. پہلے تو میں ایک بات کی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دور آمرانہ دور تھا. ایک پارلیمنٹ تھی، قومی اسمبلی بھی تھی، سینٹ بھی تھی اور صوبائی اسمبلیاں بھی تھیں، اور اس نظام کے تحت ہم کام کر رہے تھے. ایک پارلیمنٹری کے نیچے کھڑے تھے نا. میں عرض کروں جی ہم دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ڈی فیکٹو پوزیشن آپ لے رہے ہیں نا. میں وہ ڈی فیکٹو پوزیشن آج بھی لے سکتا ہوں. آج کی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آج ایک سویلین پریزیڈنٹ ہے، بٹ اختیارات سارے کہاں پہ ہیں؟ آج یہ میٹنگز کہاں پہ ساری ہو رہی ہیں؟ اس وقت ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا جی ساری میٹنگ جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوتی ہیں. یہ پریزیڈنٹ جو ہے نا، یہ وہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، یہ آئین توڑ کر تو نہیں آئے. بٹ اب بات یہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. الیکٹڈ پریزیڈنٹ you cannot compare him with somebody who came through the power of. میں پریزیڈنٹ آفس کی بات نہیں کر رہا جی، میں تو بات کروں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں اختیارات کا جو مرکز ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سے مراد ہے وزیر اعظم، بیکاز ہی ریپرزینٹس دی میجورٹی پارٹی. تو سارے اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے پارلیمنٹری سسٹم میں، جس کی آپ بات کریں 73 کے آئین کے تحت. لیکن تھینکس ٹو یو ایسا نہیں ہے نا. آپ کے دور میں وہ جو امینڈمنٹ ہوئی اس کے بعد وہ پرویز مشرف صاحب نے لے لیے تھے. تو اس کو دور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اب اس کو دور کرنا ہے، اس کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہمارے ساتھ جو اس وقت کولیشن پارٹنرز تھے جنہوں نے 17 امینڈمنٹ میں شامل تھے ہمارے ساتھ، آج ان میں سے کئی جماعتیں آج اس گورنمنٹ میں بھی شامل ہیں. دے آر سٹنگ ان دی کیبنٹ، دے آر سٹنگ ان دی ٹریجری بینچز آج بھی. ٹھیک ہے جی، ایم کیو ایم ہے. میں اب نام نہیں لیتا کسی کا، ہمارے سب دوست ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. بٹ نام لیں آپ، بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی ہے، ٹھیک ہے نا، فاٹا والے ہیں، بلوچستان کی کچھ پارٹیز ہیں، اس طرح کی ہیں. انہوں نے اس وقت بھی 17 امینڈمنٹ کو کیا تھا فیسیلیٹیٹ. آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ میں، تو ہم توقع گورنمنٹ سے رکھتے ہیں. دیکھیے جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا، تو لیٹس بی ویری کلیئر کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے. جو ایجنڈا آف دا ڈے ہے، جو حکومت کے جو کام ہے، جو قوم نے جو کام دیکھنے یا کروانے ہیں، اس کا ایجنڈا گورنمنٹ آف دا ڈے سیٹ کرتی ہے، اپوزیشن سیٹ نہیں کرتی.
تو یہ گورنمنٹ کے اوپر یہ لازم ہے. وہ یہ ہوگا لانگ مارچ کے حوالے سے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. وکلاء کی تحریک دوبارہ سے جو ہے وہ دھرنے کی بات کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا انالیسز ہے آپ کا؟ طویل ترین اننگز کھیل رہے ہیں آپ بھی پالیٹکس میں. ہاؤ ڈو یو سی دس لانگ مارچ؟ دیکھیے ایک لانگ مارچ کچھ ماہ پہلے بھی ہوا تھا, وہ ہم نے دیکھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ دھرنا ہم دیں گے وہاں پہ, بٹ جس طرح فیصل آؤٹ ہوا ہمارے سب کے سامنے ہے. وہ پرانی اتنی دور کی بات بھی نہیں ہے. آپ جاوید دیکھیے ہمارے ملک میں لانگ مارچز کی بہت طویل ہسٹری ہے. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ یہ لانگ مارچز جو ہیں یہ زیادہ تر یہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کا ایک ذریعہ بنتے ہیں, اور اپنی سیاست کو آگے لے جانے کے حوالے سے ایک حد تک یہ ان کی ایک آپ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں دیکھ رہے, یا اس کا کوئی لانگ ٹرم اسٹرانگ ہے ہی نہیں. اس کا اس کی وجہ یہ, I have a lot of respect for the lawyers. میرے بہت سارے دوست ہیں افتخار چودھری صاحب کے ساتھ, I have a lot of respect for him. بٹ اس طریقے سے آپ ان مقاصد کو حل آپ نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ فار یور انالیسز. ویوز بات وہیں پہ آتی ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے فیصل صالح صاحب نے کہا کہ شاید ان کی اتنی توقعات نہیں ہیں, لیکن بہرحال ایک بڑا اسٹرانگ ویو یہ بھی ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری افیکٹو مارچ. دیکھتے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ویو بھی آپ کے سامنے ہے کہ جمہوریت کا جو پودا ہے وہ ابھی بالکل ہی نیا اس کو ہم نے وہاں پہ لگایا ہے, اور وی نیڈ ٹو اسٹرینگتھن ڈیموکریسی. اور غالباً اس مارچ سے اس کی اسٹرینگتھ نہیں ملے اس کو, بلکہ اٹ ول بی این اٹیک آن دیٹ ویری فریجائل پلانٹ آف ڈیموکریسی جو ہمارے ملک میں اس وقت آیا ہے. لیکن ایک چیز جو کنسنسس کے ساتھ ابھر کے سامنے آئی ہے آج کی ڈسکشن میں, وہ یہ ہے کہ 58(2)B کا خاتمہ اور 17ویں ترمیم میں وہ تمام پاورز جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پارلیمان سے میں کہوں گا چین کے ایوان صدر میں منتقل ہو گئی تھیں, تقاضا یہ ہے جمہوریت کا بھی اور پارلیمانی نظام کا کہ وہ واپس پارلیمان کو دی جائے. اس حوالے سے اگر سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف بھلا کر اتفاق سے آگے بڑھے اور یہ معاملات حل کر لیے جائیں اور ججز کا معاملہ بھی حل ہو جائے, تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں جمہوریت مزید استحکام بخشے گی, استحکام پائے گی. بہت شکریہ آپ کا فیصل صالح صاحب, آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ ویورز, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر آپ ہم سے اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں insight@arydigital.tv. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.